جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تلوار لے کے میدان جہاد میں کھڑے ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ دعائیں دے کے رخصت کر رہے ہیں۔ شاملی کا میدان ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں انگریز کی گولی آ کے لگی، اندر رہ گئی باہر نہ نکلی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ٹٹولتے ہوئے ٹٹول میدان میں آ رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی، فرمایا قاسم کیا بات ہے؟ کہ انگریز کی گندک کی گولی دماغ کے اندر چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی طبیب کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں، دوا لانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت گنگوہی میدان کے اندر آلتی پالتی چونکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا سر اپنی گود میں لے لیا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، دو مرتبہ درود شریف پڑھا، تین مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے منہ سے اپنا تھوک لاب نکال کر اپنی ہتھیلی پہ ملا اور ساتھ ہی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ ملنا شروع کر دیا۔ فرمایا بیٹے اب آنکھیں کھول۔ حضرت جی نے آنکھیں کھولی، کہنے لگے بتا درد کا کیا حال ہے؟ مسکراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے درد تو بہت دور کی بات ہے، درود پاک کی برکت سے، تیرے ہاتھ کی برکت سے ماتھے سے زخم کا نشان بھی مٹ گیا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا، سفر حج پر تشریف لے گئے، رمضان المبارک کا مہینہ سر پہ آ گیا، کوئی حافظ پورے جہاز میں اس سفر میں نہیں تھا۔ اللہ والے ہم کیسے قرآن پاک تراویح میں سنیں گے؟ فرمانے لگے پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، سارا دن سپارہ یاد کروں گا، رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھا دوں گا۔ جب رات کو پورا پارا سنا دیا کرتے، مریدین قریب آ گئے، حضرت جی کیا بات ہے؟ ہم دن میں پڑھتے نہیں دیکھتے، تہجد میں آپ کو پڑھتے نہیں دیکھتے، رات دن میں نہیں پڑھتے دیکھتے، اللہ والے سپارہ کیسے یاد کر لیتا ہے؟ روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ جب میں قاسم رات کو نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی میرے سامنے قرآن کھول کے کھڑا ہو گیا۔ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ آج جنہیں دنیا ایمان والا نہیں کہتی، آج جنہیں دنیا کافر کہتی ہے، آج جنہیں دنیا حضور کا گستاخ کہتی ہے، آؤ دیکھو صفہ کے چبوترے کے پاس کھڑے ہیں۔ مریدین کہنے لگے حضرت جی روزہ انور پر تشریف لے چلے، جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں گے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت نانوتوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کیا عمل لے کے جاؤں؟ عمل میرے پلے کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی کو سلام کر دیا، آپ جواب نہ دیں، فرمایا بتا زندگی گزار آیا کیا لے کے آیا ہے؟ 3 دن تک صفہ کے چبوترے پہ جاتے رہے، واپس صلاۃ والسلام پڑھ کے آتے رہے، درود و سلام پڑھ کے واپس آتے رہے۔ چوتھے دن لوگ تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں ریاض الجنہ سے مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے آ رہے ہیں۔ اللہ والے بتا آج کیا بنی؟ کہ 3 دن تک تو مجھے بلایا کوئی نہیں، کل رات مجھے پیغام بھیجا آجا مجھے آ کے سلام کر لے۔ میں دوڑتا ہوا حضور کے روضے پہ چلا گیا، جا کے میں نے سلام کیا کہ حضرت جی پھر بتاؤ کیا ملا؟ فرمانے لگے مجھے سلام کا جواب ملا، دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں کے لگایا، سلام کا جواب بھی دے رہے تھے، دودھ بھی پلا رہے تھے، زبان اس لیے ہونٹوں پہ پھیر رہا ہوں، ابھی تک مجھے دودھ کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ میں کہاں سے لاؤں شیخ العرب والعجم حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ؟ پوری دنیا چھان مارو، تمہیں مفکر ملیں گے، محدث ملیں گے، مفسر ملیں گے، محمد کا عاشق تمہیں حسین احمد مدنی جیسا نہیں ملے گا۔ 17 سال نبی کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے قال قال رسول اللہ پڑھانے والا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، کوئی گورنمنٹ سے وظیفہ نہیں تھا، کوئی بیت المال سے تنخواہ
پانی ملے کرتی تھی۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، 11 افراد گھر والے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال تھی، پہلے روزے کی سحری ہم نے اس حالت میں کی، ایک چٹاک مسور کی دال میں ڈھیر سارا پانی ڈال لیا، رات کو اسی کا کعوہ سا بنا کے پی لیا، روزہ رکھ لیا۔ شام افطاری کا وقت آیا، میری گھر والی کہنے لگی کیا بنے گا؟ میں نے کہا توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر۔ افطاری کا وقت چلا گیا، کھجور کے دانے سے روزہ افطار کر لیا، اگلے دن کی سحری کا انتظام کوئی نہیں تھا۔ رات کو میں چپکے سے مدینے کی گلیوں میں نکل گیا، اہل عرب کے گھر کی سبزیوں کی چھلکے گلی میں نے پائے دیکھے، میں نے وہ چھلکے اٹھا لیے، گھر کے اندر لے آئے، اسی کا ہم نے یخنی سی بنا کر، اسی کا ہم نے سوپ بنا کر پانی پی لیا۔ اللہ والے، اس چٹاک دال کا کیا اثر تھا، اس صفوف کا کیا اثر تھا، اس یخنی کا کیا اثر تھا، چھلکوں کے سوپ کا کیا اثر تھا۔ فرمانے لگے جسمانی طاقت کا پتہ کوئی نہیں، روحانی طاقت میرے اندر اتنی آ گئی تھی اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں۔ اللہ غنی، اس تقوی کی برکت سے ہر 8ویں دن کالی کملی والے کی زیارت مجھے نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ 11 جنازے مولا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر سے نکلے، اللہ والا جیل کے اندر بیٹھا۔ آج میرے عزیزوں، میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں، کشکول لے کے امریکہ کی گود میں بیٹھنے والوں، اسٹیٹ بینک سے بھیک مانگنے والوں، اللہ اکبر، اور لوگوں کے پیر چڈے چاٹنے والوں، حسین احمد مدنی صاحب کی اماں فوت ہو گئی، بہن کا انتقال ہو گیا، بھتیجی کا انتقال ہو گیا، 11 جنازے گھر سے نکلے، اماں کا جنازہ گھر میں پڑا تھا، ٹیلی گرام آیا، حکومت وقت سے معافی مانگ کے درخواست لکھ کے آپ آ جاؤ، اماں کا جنازہ ملے گا، اماں کے چہرے کا دیدار ملے گا، آج کے بعد ماں کا دیدار نہ کر سکو گے، ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکو گے، اماں کے جنازے کو کندھا نہ دے سکو گے۔ واہ حسین احمد مدنی، تیری اداؤں پر میں قربان جاؤں۔ آپ نے جواب لکھ دیا، اماں جان کو قرآن پڑھتے دفنا دو، درود پاک پڑھتے دفنا دو، زندگی رہی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ لوں گا۔ ماں کے جنازے کے لیے انگریز چٹی چمڑی والے سے میں ضمانت کی بھیک نہیں مانگ سکتا، اگر ماں کا مجھے آج دیدار نہ ملا، کل امید ہے انشاءاللہ نبی کے حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تحریک کا مجاہد ہے، رانتی جیل کے اندر بیوی نے ٹیلی گرام لکھ دیا، بیوی نے تار بھیج دیا، ابوالکلام آزاد زندگی کے آخری دھاڑے چل رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آخری ویلا آ جائے، کس وقت زندگی کی سانسوں کا تار ٹوٹ جائے، ایک مرتبہ آ کے مل جا۔ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو جب یہ خط ملا، آپ نے جوابی کاروائی پر خط گھر بھیج دیا، اے میری گھر والی، ساری زندگی میں انگریز سے ٹکر لیتا رہا، آج کیا چاہتی ہے؟ تیرے سے ملاقات کے لیے اس سے بھیک مانگ کے آ جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ساری زندگی چکی پیستے پیستے مر جاؤں گا، پھانسی کے گھاٹ پہ چڑھ جاؤں گا، تلواروں کے سائے میں زندگی گزار دوں گا، لیکن تیرے لیے میں انگریز سے بھیک نہیں مانگ سکتا۔ اگر موت کا وقت قریب ہے، نماز کی نیت باندھ لے، سجدے میں مر جانا، درود پہ پڑھتی مر جانا، قرآن کی تلاوت کرتے مر جانا، اگر زندگی نے وفا کر دی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ تیری میری ملاقات خدا کے سامنے میدان محشر میں ہو جائے گی۔ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، انڈیا کے اندر امرتسر کے اندر اسٹیج پر بیٹھ کے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، فجر کی اذان ہو رہی تھی، عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، جب سورہ یوسف کی تلاوت ختم ہوئی، 500 سکھ مجمع میں سے کھڑے ہو گئے، عطا اللہ شاہ بخاری اسٹیج سے بعد میں نیچے اترنا، پہلے ہمارے
تمہارے ہاتھوں سے گرو نانک کا کنگن اتروا کر حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا دے۔ میں کہاں سے لاؤں؟ مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ، رافضیت جن کے نام سے کانپتی تھی، کالا شیطان جن کو دیکھ کے رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم میں زندوں کی بات نہیں کرتا، مرنے کی بات کرتا ہوں۔ جنازہ اٹھ رہا تھا، لوگ نہیں آسمان رو رہا تھا کہ ایسے لوگ گود میں بار بار نہیں آیا کرتے۔ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے عبدالستار تونسوی جیسا فرزند پیدا کیا، جس کا جنازہ رب کعبہ کی قسم ادھر جا رہا تھا، رافضیت کے منہ پر تماچا لگتا جا رہا تھا، خارجیت کے منہ پر تماچا لگتا جا رہا تھا۔ او لوگو یہ نہ سمجھنا عبدالستار تونسوی اپنی قبر کے اندر چلا گیا، تمہیں بھونکنے کا موقع مل جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ڈیرہ غازی خان سمیت ملک کے چپے چپے کے اندر اپنا ایک مجاہد چھوڑ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے، اور یہ عزم دل کے اندر دے کے چلا گیا، یہ ہم باقی رہیں گے ورنہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، نبی کی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا، اور صحابہ پاک کی عظمت کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرا جائے گا۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، کوئی بھی جماعت ہو، یہ سارے ایک گلشن کے پھول ہے۔ جمعیت اپنا کام کر رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے شعبے والے اپنا کام کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت والے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ سارے ایک گلشن کے پھول ہیں، ہر ایک کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، آؤ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایک امت بنا کے گئے ہیں، سارے کے سارے واحد امت بن جاؤ، پھر دیکھو دنیا کے اندر حکمرانی کیسے آئے گی۔ اللہ اکبر، عدل عمر والا مانگتے ہو، صداقت صدیق والی مانگتے ہو، سخاوت عثمان والی مانگتے ہو، شجاعت علی والی مانگتے ہو، گھرانہ اہل بیت والا مانگتے ہو، قرآن سنانا حسین والا مانگتے ہو، لیکن میرے عزیزو اپنے اندر کے ضمیر کو زندہ نہیں کرتے۔